السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں ساحل کی تمنا کون کرے، جس کو عفت گل اعزاز نے لکھا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کون سی خاص اور خاص بندے ہیں خدا کے جن کی زندگی مجسم عیش و راحت ہے۔ یہ فقرہ طاہر صاحب کے دل میں اس وقت ضرور گونجا کرتا تھا جب وہ شہر کے کسی اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عالیشان کوٹھوں کی طرف سے گزرتے ایک ہم بد نصیب ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی برسوں ترستے رہتے ہیں۔ محرومیوں کے ہزار خیمہ دل میں چھپائے، کبھی نہ پوری ہونے والی تمناؤں کی آنچ میں چھپ چھاپ پگھلتے ایک دن اس خاموشی سے مر جاتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کی قسمت اتنی روشن کیوں ہے خدایا، اور ہمارے مقدر کی تاریک راتوں کی سحر بھی ہے ہوگی، اور رشک و حسد کے ان جذبات کی بنیاد تھی ایک مکان، اپنا ذاتی گھر، جس کی تعمیر کی لازوال خواہش اب تک اپنی تکمیل کو ترس رہی تھی، اور حالات دور دور تک ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ کبھی وہ بھی صاحب مکان کہے جا سکے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ اپنی خاندانی حویلی کے مالک تھے، جس میں بیک وقت 4 خاندان رہا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بہت سے کمرے مشتمل نہیں تھے اور ان میں ہمیشہ ہی تالا لگا رہتا تھا، مگر پاکستان بنا تو آزادی اور اسلامی حکومت کی کشش انہیں کراچی کھینچ لائی۔ کچھ ایسی دھن سوار ہوئی کہ ساز و سامان سے آراستہ حویلی اور زندگی کے اطمینان و سکون کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خالی ہاتھ باہر نکل آئے۔ راستے میں قتل و غارت انگری کے اس طوفان سے گزرنا پڑا۔ سوائے اطہر صاحب، ان کی بیوی اور والد کے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ افراتفری کا ہو جان انگیز دور بیتا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ سرکاری ملازم ہیں، ایک چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں مقیم ہیں، اور آمدنی اتنی کم ہے کہ اچھا کپڑا، کھانا اور مکان کے متعلق سے سوچا جا سکتا ہے، انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی چیزوں کا حصول اگر ممکن ہے تو صرف خواب میں، لیکن انسان کو نا امید بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دن بھی ضرور آئیں گے جب ہم اپنی حویلی جیسی شاندار کوٹھی میں آرام و سکون سے رہیں گے، وہ دل کی دھڑک دیتے رہے۔ 7 ماہ بعد ان کا ایک قریبی دوست حسین الدین بھارت سے آیا تو اس نے 5000 روپے پکڑاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری حویلی فروخت کر کے آیا ہوں، یہ اس کی قیمت ہے۔ ان کی روح مسرت سے سرشار ہو گئی، اب وہ ایک شاندار مکان کے مالک بن سکتے ہیں۔ شہر کا ایک خوبصورت علاقے میں وہ زمین بھی پسند کر آئے۔ وہ لمحہ کچھ قریب آ گئے جب وہ اپنے خوابوں کی تعبیر ایک شاندار مکان کی صورت میں اپنے سامان کھڑا دیکھیں گے۔ دفتری فائلوں میں دماغ سوزی کے بعد وہ گھڑی ستانے کے لیے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں مونتے تو ایک ہی تصور آتی، خوبصورت عمارت آنکھوں کے سامنے جلوہ آمادہ ہوتی، چکنا فرش اور اونچی اونچی مضبوط دیواریں، سبز روغن والے دروازے، شیشے کی جگمگاتی کھڑکیاں، گول ستونوں سے لپٹی عشق پیچا کی لچکتی بیلیں، نظر نواز پھولوں سے چمکتا ہوا وسیع آہنی گیٹ، جس کے ایک جانب نمایاں طور پر حویزہ ان کے نام کی تختی۔ اگلے دن انہیں رقم کی ادائیگی کرنی تھی۔ رات کو انہوں نے زمین کی خریداری پر بیگم سے بات چیت کی، مگر جب صبح کا اجالا پھیلا تو شیشے کی جگمگاتی کھڑکیاں، نظر نواز پھولوں سے چمکتا ہوا وسیع لون آہنی گیٹ، جس کے ایک جانب نمایاں طور پر حویزہ ان کے نام کی تختی۔ اگلے دن انہیں رقم کی ادائیگی کرنی تھی۔ رات کو انہوں نے زمین کی خریداری پر بیگم سے بات چیت کی، مگر جب صبح کا اجالا پھیلا تو پتہ چلا کہ کوئی چور انتہائی خاموشی سے صندوق کا تالا توڑ کر ریشمی کپڑے اور رقم لے کر فرار ہو گیا ہے۔ بیگم دہاڑے مار مار کر رو پڑی اور اطہر صاحب پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔
محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اس چوری کے ساتھ مکان ہی نہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی ہو، مگر نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس بار اگر مکان نہ مل سکا تو کیا ہوگا؟ خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ آئندہ حالات یقیناً ایسے ہوں گے کہ گھریلو اخراجات سے ہم کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے زمین خریدیں گے اور عمارت کبھی بھی ضرور بن جائے گی۔ مگر سالانہ ترقی اتنی کم تھی کہ بچت کے متعلق سوچنا جتنا آسان تھا، عمل کرنا اتنا ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کے باپ تھے۔ فوزیہ، نفی اور شگفتہ اسکول میں پڑھنے لگ گئے تھے۔ غنی اور گڈی ابھی چھوٹے تھے۔ ابا جی کا انتقال ہوا تو اطہر صاحب خود کو اور بھی تنہا اور بے بس سمجھنے لگے۔ ادھر اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ مکان کی تعمیر کا خیال کبھی کبھار تو انہیں احمقانہ معلوم ہونے لگتا، مگر وہ کیا کرتے؟ معاملات کی ناسازگاری کے باوجود ان کے دل میں ایک مکان کی آرزو ہر لمحے جوان ہو رہی تھی۔ یہ آرزو اس سفینے کی طرح ساحل تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھی، جس کے اطراف طوفانی موجیں غضبناک ہو کر اسے غرقاب کرنے کے لیے اٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی تو نا امیدی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اطہر صاحب حالات سے سمجھوتہ کر لینے میں ہی عافیت سمجھنے لگتے۔ یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے کہ ہم ذاتی مکان کے مالک بن سکیں، مگر یہ آرزو تو ان کی زندگی سے وابستہ تھی۔ وہ فوراً ہی سنبھل کر اٹھتے، نہیں، یہ کہ آرزو زندہ رہے گی، میری جدوجہد ختم نہیں ہوگی، دل کی کسی گوشے میں امید کے ایک کرن بھی باقی ہے تو اجالے مسکرائیں گے، کبھی نہ کبھی ضرور ساحل کی تمنا پوری ہوگی۔ کچھ وقت گزرا تو قسمت نے ایک ایسا دور کا آغاز کیا کہ جو پہلے کی نسبت روشن تھا۔ اب کچھ رقم پس انداز کی جا سکتی تھی۔ 20,000 کی رقم اگر یکمشت مل جائے تب کام بن سکتا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ رقم بیمہ کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب نہیں، 15-9 سال بعد، اور اطہر صاحب نے سوچا 10 سال بعد ہی صحیح، مکان تو اپنا ہوگا۔ پھر جب انہوں نے کاغذات کی خانہ پوری مکمل کی تو بس من ہی من میں ہزاروں لڈو پھوٹ پڑے۔ اپنائیت کے ساتھ انمول احساس ابھرتا جگ ہوگا۔ اپنے گھر کو دیکھ کر کیسا لذت آئے گی، سکون ملتا ہوگا۔ اپنے در و دیوار کو چھو کر، اپنی دیواروں سے چمٹ کر بے اختیار آنکھیں موند لینے کو جی چاہتا ہوگا۔ کھدی ہوئی سڑکوں پر ورک ان پروگریس کا بورڈ در پسینے میں شراب اور مزدوروں کو محنت مشقت کے سامان لاتے لے جاتے کھدائی کرتے دیکھ کر انہوں نے 1000 بار سوچا کہ ایسے ہی تنہی سے کبھی یہ لوگ میرے مکان کی بنیادیں کھودیں گے، کاش وہ وقت جلد آئے۔ اطہر صاحب بڑی بے قراری سے اس روز کا منتظر تھے کہ جب بیمہ کی رقم واجب العطا ہونے والی تھی۔ مکان کی تعمیر کے ساتھ ہی ان کی نظریں زندگی کی دیگر ضروریات سے ناآشنا تھیں۔ فوزیہ یونیورسٹی میں تھی اور شگفتہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ لڑکیوں کی شادی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں لڑکیوں کی جوانی والدین کے کندھوں پر اخراجات کا باری گرہ لے کر آتی ہے، وہیں لڑکوں کو جوانی اطمینان مسرت کی نوید لے کر آتی ہے۔ مگر اس کا کیا کیجیے کہ نکی برے لڑکوں کی صحبت میں پڑ گیا تھا، راستے سے بھٹک گیا تھا۔ 10ویں کلاس میں 3 سال تک فیل ہونے کے بعد وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھرتا۔ اسے باپ کی مشکلات، ماں کی آرزو اور بہنوں کی تمناؤں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے تو صرف ماں باپ سے رویوں کا مطالبہ سن کر آنا تھا۔ غنی اور گڈی اسکول میں آ گئے تھے۔ آنے والے اخراجات کے متعلق وہ جب بھی غور کرنے بیٹھتے تو مکان کی تعمیر دھندلا کر اڑ جاتی، اور اس لمحے ان کا دل ڈوبنے لگتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے معبود، وہ اگر
زندہ تھے تو شاید صرف مکان کے لیے دوسری ضروریات کو یہ آرزو سے ٹکراتے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ سر جھٹک کر کھڑے ہو جاتے، جب رقم ملے گی تبھی دیکھا جائے گا۔ طارق راکھوں کی آغوش سے مسکراتے ہوئے سویرے نمودار ہوتے رہے۔ احتساب کی شب انداز انتظار میں آخر تمام ہوئی۔ اداس صبح امید نے آنکھیں کھولیں، جس کے لیے وہ ایک عمر ترستے رہے تھے۔ 20,000 روپے کا چیک جیب میں ڈالے وہ مسکراتے ہوئے بیگم کے سامنے کھڑے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ بیگم سے مکان کے نقشے کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ مکان میں کتنے کمرے ہوں گے، صحن کتنا بڑا ہوگا اور بیرونی جانب کس رنگ کے نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ بیگم بھی 20,000 کا سن کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی، مگر ان کے ذہن کچھ اور سوچ رہی تھی۔ ہاں سنیے، میرا خیال ہے کہ اب شگفتہ فوزیہ کی شادی بھی ہو جانا چاہیے۔ احتساب کے دماغ پر ہتھوڑے برس پڑ گئے، مگر بیگم اس دھن میں کہہ رہی تھیں، اسد بہت اچھا لڑکا ہے، کہنے کو تو دولت مند باپ کا بیٹا ہے، مگر غرور نام کا نہیں۔ فوزیہ تو ہماری عیش کرے گی۔ عمر بھر شگفتہ کے لیے بھی کئی رشتے ہیں، ماشاءاللہ لڑکوں کی قسمت بڑی اچھی ہے، دولت میں کھلیں گی، مگر اونچے گھروں میں رشتہ کرنے کے لیے ہمیں بھی تو ناک اونچی رکھنا پڑے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو لڑکے والے تانے دیں کہ ماں باپ نے لڑکیوں کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ اطہر صاحب، جس کے تصور سے آپ نے ہمیشہ گریز کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، رات بھر وہ کیا سوچتے رہے، سیمنٹ کی بوریاں کی خریداری ہوگی، زردی مائل بجلی کے ٹرک بھر بھر کر آئیں گے، لوہے کے لمبے لمبے سریے دور دور تک پھیلے ہوں گے، مضبوط بازو اور توانا جسموں والے مزدور اپنی پھرتی اور تیزی سے سیمنٹ کی پراتوں کا تار نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ بنیادوں کی کھدائی وہ خود سامان کھڑے ہو کر کرائیں گے، سامنے کھڑے ہو کے کرائیں گے۔ پھر دیواروں کی چنائی شروع ہوگی، جو لمحہ بلمحہ اونچی ہوتی جائیں گی، اونچی اور اونچی، یہاں تک کہ ایک روز دیواروں پر چھت آ پڑے گی، رنگین ٹائلوں کا فرش بنے گا۔ زیر تعمیر مکان دکھانے وہ کبھی کبھار اپنے دوست احباب کو لے جایا کریں گے۔ فخر سے ان کا سر اونچا ہو جائے گا، اپنا گھر بنتے دیکھ کر، اپنی محنت، اپنا پھل وہ تو جھوم جھوم کر کریں گے۔ اسے دیکھ کر انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس وقت جو مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر ابھرے گی، وہ ایک طویل مدت کے بعد پہلی بار ہی ابھرے گی۔ اتنی بڑی کامیابی کے لیے کبھی پہلے نصیب بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس وقت بیگم کی ایک ہی بات سن کر وہ مکان زمین بوس ہو گیا۔ اب وہ اس کی جگہ لمبے چوڑے شامیانے دیکھ رہے تھے، جن کے اندر ان کی 2 جوان بیٹیوں کی مانگ کی افشاں بکھری ہوئی تھی، اور اطہر صاحب بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ارے بولیے نہ کچھ، آپ تو خاموش ہو گئے، بیگم نے جھنجھوڑا تو وہ سنبھلے۔ بیٹیوں کی شادی کرنا والدین کا مقدس فریضہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں۔ بیگم نے انہیں سمجھایا اور اطہر صاحب کو جواب دینا ہی پڑا۔ اس عید پر دونوں کی شادی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں تیاری کر دیجیے مکمل، مدھم آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے چیک بیگم کو تھما دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر کرسی سے کمر ٹکائی تو چکر کھاتا گھبرایا اندھیرے ٹوٹ کر برسنے لگا، آنکھیں آپ ہی آپ نم ہو گئیں۔ امیدوں کی یہ پامالی ہے، میرے خدا، کیا مکان کی آرزو کبھی پوری نہ ہوگی؟ کیا ایسی کشتی کو کبھی ساحل نہ ملے گا؟ کیا اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں؟ اگر ایسا تھا تو یہ تمنا میرے دل میں بیدار کیوں ہوئی تھی؟ کیا اس لیے کہ امید وہم کی کشمکش موت کی دھندلاتی وادیوں تک میرا پیچھا نہ چھوڑے؟ میرے خدا، کیوں ہے یہ حرمہ نصیبی؟ وہ مضطرب ہوا اٹھے، مگر نہیں، ابھی تو ایک سہارا ہے، پینشن کی رقم ملے گی، ایک تازہ خیال دل کی مرجھائی ہوئی کلی کو زندگی دے گی، اس کے بعد کوئی بڑا خرچ بھی نہیں ہے۔ دونوں لڑکیوں کی شادی کا بندوبست ہو ہی گیا ہے، تیسری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ رات کو خواب میں انہوں نے اپنا مکان دیکھا، جس کے گول ستون تھے، چمکدار کھڑکیاں، اونچی اونچی سبز نیلی گلابی
दीवारें वाले वसीअ बरामद कुशादा सहन और तवील और लॉन जिसमें रंग बिरंगे मुस्कुरा रहे थे। मासूम भोली बाली सी, जब इसका वक्त आएगा तो देखा जाएगा। काश नकी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता। माशी जद्दोजहद में थोड़ी सी मदद तो मसाइल इस तरह उलझ उलझ कर इनकी जान का वबाल तो ना बनते। मगर किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। इस नालायक के मुतालिक तो कुछ को सोचना ही फजूल है। अतः साहब के बालों में सफ़ेदी लकीरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसके साथ मकान की आरज़ू भी शदीद से शदीद तर होने लगी थी। अब अखराजात का तूफ़ानी धारों का ज़ोर कम पड़ गया था और खासे मुतमईन थे। इन्हें यकीन था कि अब साहिल के मुतलाशी सफ़ीने को इसकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और अभी एक रोज़ ही ये खुशखबरी भी उन्होंने सुनी ही ली कि अब पेंशन की रकम जल्द मिल जाएगी। सूखे दानों में पानी पड़ गया। अपने ज़ाती मकान का तसव्वुर टमाटर बानियों के साथ आंखों के सामने जगमगाने उठना। अब कोई रुकावट नहीं, अब वो अपने मकान में रहेंगे, अपने ज़ाती मकान में। अब किसी ज़ेर ज़मीन तामीर मकान की हर लम्हा बुलंद होती दीवार इनके दिल में आग न लगा सकेगी। अब रहता हुआ महरूमी का घाव मुदलम हो जाएगा। कितने सालों बाद ये तमन्ना पूरी हो रही है। खुशी से इनका दिल झूम रहा था। जब वो पेंशन की रकम का चेक लेकर आए तो मई के आग बरसाते मौसम और सख्त तपिश में इन्हें ठंडी ठंडी हवाओं का लम्स झूमता महसूस हो रहा था। खुशी से इनकी बाँछें खिली जा रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो घर में दाखिल हुए तो सामने गुड्डी नजर आई, जो बड़े सलीके से दुपट्टा ओढ़े चाय बना रही थी। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, उन्होंने सोचा। और फिर अचानक ही गुड्डी का सराय जेवरात से लदी पंदी जरताश कपड़ों में मलबूस दुल्हन का रूप इख्तियार कर गया। बाहर मेहमानों से भरे शामियाने ने जैस का लंबा चौड़ा सामान गोया अभी जिम्मेदारी बाकी है। तो साहब के सदबाई सहम कर रह गए। दिल बड़े कर बनाब अंदाज से धड़क रहा था। वो पसीने में नहा गए। हाँ, नकी की ज़ात से तो कोई उम्मीद नहीं। तब उन्होंने देखा कि वो ख्वाबों में चमकता दमकता आलीशान मकान रेत के घरौंदे की तरह बिखर गया। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना टूट फूट रही थी। दिल कच्ची कच्ची होना जा रहा था। वो सफ़ीना जो मुद्दत से साहिल की आरज़ू में भटकता फिर रहा था, एक बार फिर तूफ़ानी मौजू की ज़द में आ गया था। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं और कोई आस नहीं, कोई सहारा नहीं। उन्होंने डूबते दिल के साथ सोचा, सफ़ीना गर्क हो चुका है और अब साहिल की तमन्ना कोई करे भी तो कैसे। एक तवील तरदहा उनके लबों से फिसली और वो बेदम होकर पलंग पर गिर पड़े। ये थी बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीदें पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।